بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج جو انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے کہ عدالتی از خود نوٹس کیا ہے، جس کو عرف عام میں سو موٹو ایکشن کا نام دیا جاتا ہے۔ کون سی عدالت کے دائرہ اختیار میں سو موٹو ایکشن آتا ہے؟ اس حوالے سے اور پنجاب اور کے پی کے کی جو اسمبلیاں صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں، اس حوالے سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جو 9 رکنی بینچ بنایا ہے ان کے ریمارکس کیا ہیں، ان پوائنٹس کو آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، تو ویڈیو کے ساتھ بندے رہیے اور آخر تک ضرور دیکھیے۔ سو موٹو ایکشن جو ہے اکثر ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ عدالت عالیہ نے سو موٹو ایکشن لے لیا۔ سو موٹو ایکشن جو ہے عام طور پر 2-3 الفاظ کا مجموعہ ہے، جس میں سو اور موٹو کا ایک لفظ استعمال بار بار ہوتا ہے۔ یہ لاطینی زبان سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ از خود کوئی بھی کارروائی کرنا، نوٹس لینا، ایکشن لینا، یہ عدالت کی کارروائی میں آتا ہے۔ وہ عدالت جس کے دائرہ اختیار میں سو موٹو ایکشن ہے وہ عدالت عظمیٰ مطلب سپریم کورٹ ہے۔ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں سو موٹو ایکشن آتا ہے، وداؤٹ اس کے کوئی بھی دوسری عدالت سو موٹو ایکشن نہیں لے سکتی۔ یہ سو موٹو ایکشن لیتی کب ہے؟ جب کوئی بھی معلومات بندہ ان کو پہنچائے یا کسی بھی سورس کی مدد سے ان کو معلومات ملے، میڈیا سے، اخبارات سے، یا کوئی بھی سورس ہو سکتا ہے۔ جب ان کو معلومات ملتی ہے اور ان کو لگے کہ یہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو رہی ہے، کسی بھی بندے کا جو فریڈم آف رائٹ ہے وہ ختم ہو رہا ہے، یا کوئی کسی بندے کی جو ہے حق تلفی ہو رہی ہے، یا کوئی ایسا معاملہ جس کی وجہ سے ملک میں بہت زیادہ بحران آ سکتا ہے، تو چیف جسٹس جو ہوتا ہے، موجودہ چیف جسٹس جو ہوتا ہے، وہ اس چیز کا نوٹس لیتا ہے، جس کو سو موٹو کا نام دیا جاتا ہے۔ سو موٹو بیسیکلی ایک ایسی اصطلاح ہے جس میں ایک ایسا ایکشن لیا جاتا ہے کہ کسی بھی بحران کو ختم کس طرح کیا جائے، اس کو لیگل طور پر اس کو کس طرح جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کر کے اس کو پروسیس کو جو ہے وہ اپنایا جائے۔ کیونکہ جب بھی چیف جسٹس اپنا حلف لیتا ہے تو آرٹیکل 178 کے مطابق وہ اس چیز کا باقاعدہ طور پر اقرار بھی کرتا ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ، کسی بندے کی حق تلفی یا کسی بھی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اگر خراب ہوتی ہے تو ہم اس کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے جو ہے پورے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو برقرار رکھیں گے، اس کو ٹھیک کریں گے۔ تو یہ ان کے کیونکہ حلف میں بھی موجود ہوتا ہے اور ان کا دائرہ اختیار بھی ہے، تو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ سو موٹو ایکشن لیے جاتے ہیں۔ اور جو اب موجودہ سو موٹو ایکشن لیا گیا ہے وہ جو ہے وہ کے پی اور پنجاب کی اسمبلیوں کے الیکشن کے حوالے سے ہے۔ کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں کیونکہ عمران خان نے جو ان کو تحلیل کر دیا تھا، اور اس کی تحلیل کے حوالے سے اب بعد میں یہ ایک نئی بحث چھڑی کہ اس کا الیکشن کب ہوگا، جس میں گورنر صاحبان کی ڈیوٹی لگائی گئی، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہ نگران حکومت جن کو نام دیا جاتا ہے، وہ حکومت جو ہے وہ بنا دی گئی، اور انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ وفاق نے کہ یہ حکومتیں جو ہیں وہ اب تحلیل ہو چکی ہیں صوبائی، اور اب ہم نے ان کو نگران حکومت کے حوالے کرنا ہے۔ نگران حکومت آنے کے بعد جو ہے وہ الیکشن کا اعلان کرنا ہوتا ہے، مگر ایسا دیکھنے میں نہیں آیا۔ الیکشن کا اعلان جو ہے وہ ڈیلے ہوتا گیا۔ اس حوالے سے بہت سارے مسائل دیکھنے کو ملے، جس میں 9 رکنی بینچ جو ہے وہ چیف جسٹس نے ایک لارجر بینچ بنا دیا، جس میں اس چیز کو بھی ڈسکس کیا گیا۔ مگر یہاں پر جسٹس صاحبان نے کچھ ایسے سوالات اٹھائے جو کہ زیر بحث رہے۔ جسٹس اطہر نے انہوں نے کہا کہ کیا دونوں اسمبلیاں آئین کے مطابق تحلیل ہوئی ہیں؟ اگر یہ آئین کے مطابق تحلیل ہوئی ہیں تو اس کو واضح کیا جائے کہ کیا یہ اسمبلیاں صرف آئین کے مطابق تحلیل ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں۔ یہ چیز ابھی تک جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جسٹس جمال مندخیل نے کہا کہ میرے از خود نوٹس کے حوالے سے کچھ شک و شبہات ہیں، کچھ تحفظات ہیں کہ یہ از خود نوٹس بنتا ہی نہیں ہے۔
اس کے بعد جو ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جنہوں اعتراضات اٹھا رہے ہیں یہ 9 رکنی بینچ کا حصہ ہیں۔ اس کے بعد جسٹس منصور نے کہا کہ کیا یہ اسمبلیاں کسی کی ڈکٹیشن شپ پہ، کسی کی بھی آراء پہ، کسی کی بھی بندے کی جو ہے وہ ذاتی انا پر ختم کی جا سکتی ہیں؟ اور اگر یہ آئین کے مطابق تحلیل نہیں ہوئی ہیں تو ان کو دوبارہ بحال کر کے جو ہے یہ بحران ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تینوں چیز جسٹس صاحبان نے جو ہے وہ جو اپنے ریمارکس دیے، اس حوالے سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ تحفظات ہم نے آپ کے نوٹ کر لیے ہیں، جو باتیں آپ نے کہیں اس حوالے سے ہم نے اس کو نوٹ کر لیا ہے۔ آئین کی خلاف ورزی جو ہے وہ بالکل برداشت نہیں ہوگی، کیونکہ آئین جو کہتا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا پڑتا ہے۔ یہ 9 رکنی بینچ جو ہے وہ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ یہ بحران ختم کیا جائے، کیونکہ آرٹیکل 224(2) کے مطابق جو ہے اگر انتخابات جو ہیں وہ کروانے ہوتے ہیں، اگر کوئی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے، اس تحلیل ہونے کے 90 دن کے اندر انتخابات دوبارہ کروانے ہوتے ہیں۔ تو آرٹیکل 224 جو ہے ایک ٹائم فریم دیتا ہے، اس ٹائم فریم کے اندر ہی اگر آپ انتخابات نہیں کرواتے تو آپ آئین اور قانون کی شکنی کر رہے ہیں، اس کو آپ ختم کر رہے ہیں، اس سے انحراف کر رہے ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے از خود نوٹس سے یہ 3 سوالات بھی اٹھا دیے، جس میں پہلا سوال انہوں نے کہا کہ کیا اسمبلی تحلیل ہونے پر الیکشن کی تاریخ دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا وفاق کی ذمہ داری ہے یا صوبائی ذمہ داری ہے؟ ابھی یہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ الیکشن کی ڈیٹ دینا ذمہ داری کس کی ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے اٹھایا کہ انتخابات کی تاریخ دینے کا آئینی اختیار کب اور کیسے استعمال کیا جائے گا، کہ یہ اختیار کس کے پاس کس کے ہے، ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہو رہا۔ تیسرا سوال انہوں نے اٹھایا سپریم کورٹ نے، عام انتخابات کے حوالے سے وفاق اور صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری کیا ہے، اور یہ سیکشن 57 کے مطابق اگر یہ اختیار صدر استعمال کرتا ہے تو اس حوالے سے کیا کلیئر ہونا چاہیے، کیا صدر جو ہے وہ اس دورانیے میں اپنا یہ اختیار استعمال کر سکتا ہے، اور جس کا انہوں نے کیا بھی 57 سیکشن کے مطابق جو ہے انہوں نے اعلان کیا کہ جو 7 دن کے اندر الیکشن ہونا ضروری ہے۔ تو یہ تمام کاروائی جو ہوتی ہے یہ ہوئی، اس میں باقاعدہ طور پر جو ہے نیکسٹ ڈیٹ بھی دے دی گئی، مگر یہ ہے کہ یہاں پر جسٹس صاحبان کو جو ہے وہ تحفظات بھی ہیں، مگر چیف جسٹس نے جو پوائنٹ اٹھائے ہیں وہ بھی قابل غور ہیں۔ تو یہ تھی آج کی انفارمیشن، امید کرتا ہوں اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔